شجرا بھی پڑھتے ہیں مگر فیض نہیں ملتا. میرے بھولے بھالے طریقت کے دوست، تو صابری ہے یا نظامی، تو کلندری ہے یا چشتی، تو جس قسم کا بھی چشتی ہے، تو جس قسم کے بھی اولیاء اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے، اپنے تعلقات کے دوہرے معیار کو چھوڑ اور ان کے سچے طریقے کے مطابق اپنی نسبت کو دوہرا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد سے جب میں بیعت ہوا تو وہ بغداد میں تھے، خواجہ عثمان ہرونی، اور حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور بے شمار اور درویش بھی تھے. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. فرمایا جاؤ پہلے جا کر وضو کر کے آؤ اور پوری سورہ بقرہ مجھے سناؤ. فرماتے ہیں میں نے سنائی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں پھر مجھے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، 21 بار درود شریف پڑھو. میں نے درود شریف پڑھا، سنا دیا. فرمایا ایک رات دن اور محنت کر کے آؤ. جب میں آیا فرمایا اوپر نظر اٹھاؤ. میں نے نظر اٹھائی. فرمایا نیچے نظر جھکاؤ. میں نے جھکائی. پوچھا تجھے اوپر نظر کی تھی تو کیا نظر آیا؟ نیچے نظر کی تھی تو کیا نظر آیا؟ عرض کیا حضور آسمان کا آخری کنارہ نظر آیا، عرش تک نظر اٹھی تھی اور جب جھکی تھی تو زمین کے آخر تک چلی گئی تھی. ایک دن اور ایک رات اپنے پاس رکھا اور فرمایا 2 انگلیاں سامنے کر کے فرمایا معین الدین دیکھو میری ان 2 انگلیوں کے اندر تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ جیسے 2 انگلیاں کر کے ایسے اشارہ کیا آپ نے، اپنی 2 انگلیاں کھولی. میں ان کے بیچ میں دیکھو. جو ان کے بیچ میں خواجہ صاحب نے دیکھا، عرض کیا ساری خدا کی خدائی سمٹ کر ان 2 انگلیوں میں آ گئی ہے. جن کے مرشد اتنی عطا والے ہوں، وہ جو سب کچھ دکھا سکتے ہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نفل پڑھ کے آؤ، وضو کر کے آؤ، سورہ بقرہ پڑھ کے آؤ، ذکر کر کے آؤ، درود شریف پڑھ کے آؤ. گویا پتہ چلا کہ اشارہ کر رہے ہیں معین الدین جس کو دینا ہے شریعت کے راستے سے دینا ہے. وہ عطا کرتے تو پہلے عطا کرتے. ان کے ہاں تو دیا سلائی روشن تھی، سب کچھ معلوم موجود تھا، مگر مرشد نے طریقہ سمجھایا جس کو دینا ہے شریعت کے راستے سے دینا ہے. تو بابا جب انہوں نے معیار یہ مقرر کیا ہے کہ جس کو دینا ہے شریعت کے راستے سے دینا ہے، تو پھر ہم کیسے لے سکتے ہیں شریعت سے ہٹ کر ان کی بارگاہ سے؟ اس لیے ہم نے بھی جب لینا ہے تو شریعت ہی کے راستے سے ملے گا. تو اس لیے خواجہ صاحب کے نام لیواؤں سے درخواست ہے کہ نماز بھی پڑھا کریں اور ان سے تعلق رکھیں تو شریعت پر استقامت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خواجہ صاحب کی تعلیمات پر صحیح سچے دل سے عمل پیرا ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ العزیز. ناظرین کرام، اس سلسلے کی یہ گفتگو آگے بڑھتی رہے گی، پھر کبھی انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو اس عنوان پر مزید اظہار خیال کیا جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر بارش ہوئی تو پروگرام جامع مسجد غوثیہ کے اندر ہوگا، اگر بارش نہ ہوئی تو پروگرام باہر الحاج محمد طاہر خان صاحب ویسی ان کے گھر کے سامنے ہوگا. ان کے لیے خواہش کا جو لوگ خود پہنچنا چاہیں وہ خود پہنچ جائیں، اور پھر لانڈی میں جو زیادہ مسجد ہمارے تشریف لا رہے ہیں وہ لانڈی کے بعد نہ بیٹھے وہ نوٹ کر رہے ہیں. تو دوسری مسجد ہے تقریباً 5 نمبر ہمارے آج کے اس پروگرام میں 25 کے